مرد غصے میں طلاقیں تو دے آتا ہے، بعد میں بچے بلک جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، بیوی کو معاشرے کے اندر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو ویسے ہی قدغن لگا دی، نہ دوسرا نہ تیسرا چوتھا بیاہ، قدغن لگا دی، اور پھر طلاقوں کا ریشو دیکھ لیجئے۔ تو سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ عورت جب عورت کے ساتھ تو ویسے دوسرا نکاح ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کے بعد قدغن لگا دی گئی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کی آخر ایام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ اخیر ایام بڑے ہی مومنین کے لیے بڑے ہی قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ایام کو مومنین کے لیے ایک قسم کا بہت بڑا تحفہ قرار دیا ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسکنسیپشن کو کلیئر کرتا چلوں کہ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال کیا اور نہ کبھی اس حیثیت سے، یعنی جمعۃ الوداع کی حیثیت سے اس کو واضح کیا ہو کہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ یہ ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کانسیپشن کو پروان چڑھایا گیا۔ ہاں، اخیر جمعے کی اس حیثیت سے، رمضان المبارک کی اخیر جمعے کی اس حیثیت سے یہ اہمیت ہو سکتی ہے کہ اس سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے، یہ اخیر جمعہ ہے۔ اس حیثیت سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جمعۃ الوداع کی حیثیت سے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر اس جمعۃ الوداع کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے منسلک کر دیا ہوا ہے کہ جس آدمی کی نمازیں قضا ہوں اور وہ جمعۃ الوداع میں ایک مخصوص نماز پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے اندر یہ صورتیں پڑھ لے، تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بھی کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس طرح دا سارے بندے پورا سال نمازاں قضا کرسن، نماز پورا سال قضا کرنے تو بعد رمضان دا ویٹ کرسن، پھر اس تو بعد اخیر جمعہ ہوا تو پھر وہ نماز پڑھی اور کہا کہ میری ساری نمازیں قضا ہو گئیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔
نہ اس کا کوئی اسلامی تصور ہے۔ قضا نماز آپ کو قضا کرنی پڑے گی، اور اگر قضا نہیں کی تو جانے سے پہلے آپ کو وصیت کرنی پڑے گی کہ میری اتنی اتنی نمازیں گئی ہیں، اور وہ آپ جو ہے وہ میرے ترکے میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور اگر مرنے سے پہلے اس کی فکر نہیں کی تو وہ گناہ علیحدہ، کیونکہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اب کئی لوگ ہیں یہ کنسپشن پیش کرتے ہیں کہ جب حج کرو، حج کرنے کے بعد سارا کچھ معاف۔ بھائی قضا جو نماز آپ نے کی ہے وہ قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو نماز قضا ہے آپ کے ذمے ہے اس کو تو قضا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق چورایا ہے، کسی آدمی نے چوری کی ہے، کسی کا مال چورایا ہے، اب وہ جو کہ حج کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ جو چوری کرنے کا عمل ہے وہ اللہ تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو چوری کی ہے، جو مال لیا ہے، وہ مال صاحب مال کو واپس کرنا ضروری ہے۔ جب تک نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا، جب تک نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اگر مر گیا اس حالت میں، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں مختصراً اس حوالے سے میں نے کلیئر کر دیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اخیر دن چل رہے ہیں، ان اخیر دنوں میں دو کام ضرور کیجئے۔ ایک کام یہ کیجئے کہ ماضی کے اندر، یعنی رمضان المبارک کے جتنے دن گزر چکے ہیں، ان دنوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں، آپ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ان کا محاسبہ کریں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، چیریٹی دی ہے، اسلامی اصول کے مطابق پرکھنے کی کوشش کیجئے کہ میری نماز کے اندر کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، میں نے نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو جائے۔ اپنی نیت کو پرکھنے کی کوشش کریں، محاسبہ کریں، چیک کریں، دیکھیں، پرکھیں۔ ایک بزنس مین پورا دن تجارت کرتا ہے، رات کو وہ اپنے رجسٹر کو دیکھتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا، کیا مجھے بینیفٹ ملا، مجھے کیا لاس ہوا ہے آج، وہ دیکھتا ہے اس کو، اسے فکر ہوتی ہے۔ ایک مومن نے اپنے رب کا سامنا کرنا کل قیامت کے دن، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو، تمہاری ملاقات تمہارے رب کے ساتھ ہونے والی ہے۔ جب آپ کی ملاقات آپ کے رب کے سامنے ہونے والی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعمال اس سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے کہ کل قیامت کے دن آپ نے وہ اعمال اپنے رب کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور وہ آپ کے اعمال کا رجسٹر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ یہ کام کرتے رہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا اور وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب سچ بول رہی ہے، اور انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہرے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ بر بھی اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اگر اچھا کام کیا ہے، ذرہ بر بھی کیا ہے، تو اس کو وہ دیکھے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر ذرہ بر بھی برائی کی ہے
تو وہ بھی نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، وہ پائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کل قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ فتیل کسے کہتے ہیں؟ آپ کھجور کھولتے ہیں، کھجور جب کھولتے ہیں تو آپ کو وائٹ قسم کی، سفید قسم کی جلی نظر آتی ہے، چھوٹی سی جلی، وہ جو چیلی نظر آتی ہے آپ کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بقدر بھی کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں محاسبہ کیجئے کہ یہ رمضان کے اندر مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اللہ کے اس مہمان مہینے کی قدر کی ہے یا نہیں کی، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کے سامنے واضح ہو گئی، اس پر استغفار کیجئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات بھر نیک لوگ سر بسجود ہو جاتے ہیں، یہ نیک لوگ پوری رات اللہ کے سامنے روتے ہیں اور تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب سحری کا وقت آتا ہے تو یہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ عائشہ، وہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تیری شایان شان ہم وہ عبادت نہیں پیش کر سکے، ہم پوری رات ہم نے جو عبادت کی ہے تیری توفیق سے، اے اللہ اس کے اندر کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر اس کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ اپنے رحمت واسعہ سے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات کو قلیل سوتے، اکثر ان کی راتیں اللہ کی عبادت کے اندر گزرتی ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخر وقت ہوتا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، نیک لوگ جب عبادت کرتے ہیں، کسی نیک عمل کی توفیق انہیں ہو جاتی ہے، تو وہ سہمے رہتے ہیں، اے اللہ اس عمل کو اپنی جناب سے قبول کر لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تکمیل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول کر لیجئے۔ تو ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے، گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کریں، اگر کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کا حق مارا ہے، حق دینے کی کوشش کیجئے، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کیجئے، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کریں گے، جتنی صفائی یہاں ہوگی آخرت میں اتنی آسانی ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر اپنے معاملات صاف نہ کیے کہ مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مجھے کوئی کہہ نہیں سکتا، تو وہ عدالت کل قیامت کے دن لگنے والی ہے، جس دن یہ اعلان کیا جائے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، منہ پر مور لگے گی، یہ ہاتھ بھی بولیں گے اور یہ پاؤں بھی بولیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس آدمی نے دوسروں کے حقوق کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پامال کیا ہے، یہ پاؤں بولیں گے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جانے دو، دیکھی جائے گی، بڑی لمبی عمر پڑی ہے۔ ہمیں جو بوڑھے حضرات نظر آتے ہیں ہمارے گرد و نواح میں،
کل یہ جوان نہیں تھے، کل ان کے پاس قوت نہیں تھی، ان بوڑھوں کے پاس جو ہمارے گرد و نواح کے اندر جو آج چلنے سے قاصر ہیں، گفتگو کرنے سے قاصر ہیں، سینکڑوں بیماریاں ان کو لگی ہیں، کیا یہ جوان نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس قوت نہیں تھی؟ اس قوت کے بعد آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اگر ہمیں یہ دھوکہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح رہیں گے تو بھول جاؤ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 3 ادوار کو ذکر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے تمہیں کمزوری دی، اس کمزوری دینے کے بعد تمہیں قوت دی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں اللہ نے پھر کمزوری عطا فرمائی۔ مفسرین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ پہلی کمزوری انسان کا بچپن ہے۔ انسان جب بچپن میں ہوتا ہے اتنا لاچار ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، ہل نہیں سکتا۔ اگر اس نے پہلو چینج کرنا ہے، ماں کا محتاج، کپڑے چینج نہیں کر سکتا، کپڑے چینج کرنے میں ماں کا محتاج، کھا نہیں سکتا ماں کا محتاج، پی نہیں سکتا ماں باپ کا محتاج ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کمزوری کے بعد اسے قوت عطا فرماتے ہیں۔ وہ قوت کا زمانہ، وہ قوت کا وقت اس کی جوانی کا زمانہ ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوت کے بعد اللہ اسے دوبارہ کمزوری دیتے ہیں، اور وہ کمزوری کا زمانہ اس کے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ یا اللہ یہ غلطیاں مجھ سے ہوئیں۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سلم رمضان سلمت السنہ، جس کا رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس نے رمضان بغیر گناہوں کے گزارا، جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں رجوع اللہ کرتا رہا، اپنے گناہوں پر روتا رہا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کو گزارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلامتی کے ساتھ اس کا رمضان گزرے گا تو اللہ اس کی قدردانی کے اندر اس کے پورے سال کو بھی سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزاریں گے۔ جس طرح وہ رمضان کے اندر رجوع اللہ کرتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، تراویح کے اندر جو ہے وہ اس کا قیام کرتا رہا، لیلۃ القدر کے اندر اس نے قیام کیا، اللہ رب العزت رمضان گزرنے کے بعد بھی اسے جو ہے وہ عبادات کی توفیق دیتے رہیں گے۔ حج مبرور، لوگ حج میں جاتے ہیں، حج مبرور کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب انسان حج کر کے آئے اس کی ماضی کی زندگی آنے والی زندگی سے مختلف ہو تو وہ آدمی سمجھ جائے کہ الحمدللہ حج کرنے کے بعد میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے، مجھے اللہ نے حج مبرور عطا فرما دیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کو فجر کی نماز نصیب ہو جائے اور فجر کی نماز کے بعد اگر اللہ اسے ظہر کی نماز کی توفیق عطا فرما دے تو یہ تصور کر لے، اللہ سے امید باندھے، اللہ سے حسن ظن رکھے کہ الحمدللہ میری فجر کی نماز اللہ نے قبول فرما لی، اسی وجہ سے میرے رب نے مجھے دوبارہ اپنے دربار کے اندر بلا لیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو محاسبہ کیجئے، اگر غلطیاں ہو گئی تو توبہ کیجئے۔ میرے بھائیوں چند دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر یہ بھی محاسبہ کیجئے کہ اپنی زبان سے ہم نے کوئی کلمہ تو نہیں کہا۔ آج یقین کیجئے سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، اور میں نے اگلے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ نئے آئٹم جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ساڑی عوام تے ویسے ہی دین تو دور ہے، اور آدھی ہے بھی ٹھیک ہے جی سانو تو کوئی ایسا سکالر لبنا چاہیے کہ سانو واقعی تراویاں بھی کوئی نہیں، آج تراویاں کوئی نہیں، کل اکثر
روزے بھی کوئی نہیں, چھٹی کرو. یہ جو کورونا کا زمانہ آیا تھا, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. لوگ فون کرتے ہیں, مفتی صاحب تسی اس طرح کرو, آن لائن سانو نماز تے جمعہ پڑھا دیا کرو. یہ وقت بھی آ رہا ہے, آن لائن سارا کام کیجئے, کاروبار آن لائن, اونتے نمازہ جمعہ آن لائن, سارے کام آن لائن کیجئے. جب اس طرح کے اسکالر آئیں گے جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو پھر انہیں ہی گل آہنی آن لائن بھی نمازہ پڑھو. پھر ابھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے اندر ہم تو تراویح ادھر پڑھتے ہوتے ہیں, ان کا سورج غروب ہو جاتا ہے, عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے, اور تراویح جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہیں. ان کا سورج بھی غروب ہوا, عشاء کا وقت بھی ہو گیا, عشاء کی نماز بھی پڑھ لی, اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں. اور ادھر ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا ہے, جناب کا ہر بیگ ہوتے پیچھے تراویح پڑھ لگے ٹی وی پر بیٹھ کے. یہ حال ہے ہمارا. ہم کدھر جا رہے ہیں لوگوں؟ اگر زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو, اپنی زبان پر کنٹرول کرو. لوگوں, انسانی جسم کے اعضاء بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہاتھ کبھی کبھی کام کرنا بند کر جاتے ہیں, کبھی کبھی ان کے اندر ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, دوسرے اعضاء کے اندر, کان کے اندر, آنکھ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. لیکن زبان کے اندر کدے سنیا کہ کمزوری آئی ہے؟ اگر کمزوری آئی ہوتی تو معذرت کے ساتھ بابا جی اتنی تیز فر باتیں نہ کرتے بڑھاپے کے اندر, بلکہ ان کی زبان زیادہ چلتی ہے, زیادہ زبان چلتی ہے, کیونکہ جسم کے اندر طاقت کوئی نہیں ہے, ساری طاقت سمٹ کے زبان دے اندر. تو زبان کے اندر کمزوری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا احسان کے طور پر الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, احسان کے طور پر اس اللہ کی نعمت کو غلط استعمال مت کیجئے. آج روزہ ہم رکھتے ہیں, روزے کے دوران غیبتیں ہو رہی ہیں, روزے کے اندر بھی ہم غیبت سے نہیں رک سکے. ایک شخص حاضر خدمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دو عورتیں ہیں, انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی کچھ دیر گزری ہے, پیاس کی وجہ سے وہ مری جا رہی ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ اپنا چہرہ پھیر لیا. جب دوپہر کے وقت دوبارہ وہ شخص آیا, اے اللہ کے رسول وہ دو عورتیں مرنے کو ہیں پیاس کی وجہ سے. آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کو لے آؤ. دربار نبوی کے اندر دونوں عورتوں کو پیش کیا گیا. آپ نے پیالہ منگوایا, آپ نے پہلی کو کہا کہ اس کے اندر کیا کرو. جب اس نے کیا کی تو اس کے اندر پیپ, خون اور گوشت نکلا. دوسری کو کہا کہ تو بھی کیا کر, خون گوشت کے لوتھڑے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھا ہے لیکن حرام کھاتی رہی ہیں. مطلب یہ تھا کہ روزے کی حالت میں یہ غیبتیں کرتی رہی ہیں. اَيُحِبُّ وَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کون آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. گویا جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے دوسرے الفاظ کے اندر وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. امام شافعی نے بڑی عجیب بات کہی, کہا خدا کی قسم میں غیبت نہیں کروں گا کسی کی. اگر میں غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا. کم از کم میری نیکیاں میری ماں کو ملے گی, میں اپنی نیکیاں کسی اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو ہم کماتے ہیں, جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اٹھا کے سارا کھاتا جو ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. ہماری محفلیں اس کے بغیر سجتی نہیں ہیں. کوئی اور نہ لبے اور نہ لبے, امام مسجد ہے, یہ غیبت واسطہ ہے. موجہ مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی آپ کی بات کر رہا تھا, واللہ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں, حبت حردل ایک ذرہ بر بھی میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا.
میں دل میں سوچتا ہوں میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں کہتا ہوں اور غیبت کیا کرو یار، میرے نامہ اعمال کے اندر کچھ اور نیکیاں دے دو، ہمیں کیا نقصان ہے؟ لوگ سو باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اور کرو یار، اپنی نیکیاں مجھے دو، کیونکہ میں نیکیوں کا حریص ہوں، مجھے کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی چاہیے۔ اپنی نیکیوں دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ غیبت بہت بڑا زبان کا گناہ ہے، جو آج معاشرے کے اندر ہماری محفلیں نہیں سجتی، عورتاں دی محفل ہی نہیں سجدی، عورتاں بیٹھی ہوندیاں چار بہ جان گیاں، اے پیڑیے اے محلے دا فلانی زنانی ہے کم کیتا کسے کی دسی نا، حالا پیڑیے نہ دسن لگی، او جگہ اگلے گھر جاندی ہے، اے فلانی زنانی میں گل دسی سی پلیز ہے نا دسی اگے، وہ بات سارا گھومتی وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری محفلیں نہیں سجتی، اپنی زبانوں پہ کنٹرول، یہ بہت بڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے، کسی نے پوچھا ابو بکر زبان کو کیوں مروڑتے ہیں؟ کہا کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تحفۃً آپ کو دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء نے یہ بات بیان فرمائی تھی، اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا چاہتا ہے گویا قرآن ابھی اترا ہے، اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کو لازم پکڑے۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی چیز لمبی قید کی مستحق ہے، اگر کسی چیز کو بہت زیادہ طویل عرصے کے لیے آپ نے جیل میں رکھنا ہو، قید میں رکھنا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قید میں رکھیں تاکہ یہ زبان کوئی اول فول نہ بکے۔ یہ زبان تباہی ہے میری، یہ رحمت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان منہ سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، انسان منہ سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، کہنے لگے زبان میرا درندہ ہے، زبان درندہ ہے، میں اس درندے کو، ہم درندوں کو گھر میں رکھتے ہیں، ہم درندوں کو جنگلوں میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس درندے کو قید میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ مجھے پھاڑ نہ دے، اگر اس کو میں کھولوں گا یہ مجھے پھاڑ دے گا، مجھے تباہ کر دے گا۔ آج اس زبان نے معاشرے کو تباہ کر دی ہے۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، نوجوان بیٹھ کر فاش قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے، اسی نعمت کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہ زبان انسان کو جوڑتی بھی ہے، یہی زبان دونوں خاندانوں کو جدا بھی کرتی ہے۔ جہاں نکاح کے وقت ایجاب و قبول کے اندر ہم کہتے ہیں قبلتو، میں نے قبول کیا، یہی زبان اسی کے ذریعے جب انسان طلاق دیتا ہے دونوں خاندانیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ طلاقیں دے کے فون کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کو جب طلاق ہوتی ہے تو عورتیں پھر گیم کھیلتی ہیں، کئی خواتین فون کرتی ہیں، نہیں جی مفتی صاحب میرے حامد بہت اچھے ہیں۔ ایک عورت کا مجھے فون ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ فیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک عورت کا فون آیا، میرے حامد کے اندر یہ بھی حامی ہے، حامی ہے، حامی ہے، حامی ہے، حامی، پورے 1 منٹ کے اندر اس نے پورے گنوا دیے۔ میں نے کہا آپ اپنے مدعا پہ آئیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ 2 سال پہلے انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، تو خود ہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ میں جے تانوں لگدا طلاق نہیں تو منو فون کرنے دا کی ہے، تسی آپ ہی مفتی ہو تو منو فون کرنے دی کیا لوڑ ہے؟ نہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی ہے، کہتی ہے نہیں میرے حامد بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت محبت ہے۔ میں کہا محبت ہوتی تو تمہیں طلاق دیتا، محبت ہوتی تمہیں طلاق دیتا۔ یہی زبان کے ذریعے طلاق دے کر حرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ مسجد میں کھڑا ہوں، روزے کی حالت میں کھڑا ہوں، لوگ طلاقیں دے کر حرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے پھر ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور اس کے اندر عورت بھی شامل ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مرد ہیرا پھیری کرتا، عورت بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی غصے کے اندر تھا، اس کا یہ معنی نہیں تھا،
تو میں نے کہا کدے بریانی کھاوے کہ کسے طلاق دیتی ہے؟ ہمیشہ غصے کے اندر طلاق دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے، آخری بات اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، یہ ایک تحفہ اپنے سینے پہ اخیر لکھ جائیے، اس اخیر جملے کو لکھ جائیے اپنے سینے پر، نہ جانے پھر موقع ملے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچو، ایسا نہ ہو ایسے الفاظ زبان سے مت نکالو کہ کل تمہیں ان الفاظ پر معذرت کرنی پڑے، تمہیں ندامت ہو، تمہیں پشیمانی ہو۔ سوچو کہ کسی نے صحیح کہا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو کہ میں جو الفاظ نکال رہا ہوں یہ کہیں میری تباہی تو نہیں ہوگی، اس سے معاشرے کی تباہی تو نہیں ہوگی، میرے گھر کی تباہی تو نہیں ہوگی، میرے بچوں کی تباہی تو نہیں ہوگی۔ مرد غصے میں طلاقیں تو دے آتا ہے، بعد میں بچے بلک جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، بیوی کو معاشرے کے اندر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو ویسے ہی قدغن لگا دی، نہ دوسرا نہ تیسرا چوتھا بیاہ، قدغن لگا دی، اور پھر طلاقوں کا ریشو دیکھ لیجئے۔ تو سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ویسے دوسرا نکاح ہمارے معاشرے کے اندر تو اس میں قدغن لگا دی گئی ہے، اگر وہ طلاق شدہ ہوگی، بیوہ ہوگی اور بالخصوص بچوں والی ہوگی، معاشرے کے اندر اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اسے کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ جس کی اپنی بیٹی کو طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی اپنی بیٹی طلاق شدہ، وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی لگے، لیکن جب اسی باپ کو یہ کہا جائے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق شدہ کو لے آؤ، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔